کیوں نہ غلامی کریں ہم اس ذات کی، کیوں نہ ہم غلام بن جائیں، کیوں نہ ہم اس ہستی پر قربان ہو جائیں کہ جس کے چہرے انور کی بات آئی تو قرآن بول اٹھا والضحیٰ، اور سورج سے زیادہ روشن چہرے والے میرے محبوب، واللیل اذا سجا، سیاہ رات سے زیادہ تاریک زلفیں آپ کی، آپ جیسی زلفیں کسی کی نہیں، آپ جیسا چہرہ کسی کا نہیں۔ جب آپ کی زبان مبارک کا ذکر آیا فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرا سونا محبوب آپ کی زبان کا بھی قرآن نے ذکر کیا، آپ کے چہرے کو قرآن نے بیان کیا، آپ کے دندان اور آپ کے حسن کی بات آئی تو قرآن نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، آپ کی جبین مطہر کی بات آئی تو قرآن نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آپ جیسا حسین، آپ جیسا جمیل بلا کون ہو سکتا ہے؟ ذات بھی اعلیٰ، ذات بھی۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر میں مسجد نبوی کے صحن میں آیا، سرخ یمنی چادر اوڑھ کر میرے محبوب لیٹے ہوئے بڑے وجیح نظر آ رہے ہیں، اور رات کا 14ویں رات کا چاند آسمان دنیا پہ طلوع ہے، میں نے چاند کو بھی دیکھا اور میں نے آمنہ کے لال کو بھی دیکھا، میں نے اپنے محبوب کو بھی دیکھا اور میں نے چاند کو بھی دیکھا۔ تو کیا تصور ہے حضرت جابر کا، کیا تصور ہے؟ اس کو ایک پنجابی کے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے روایت کرندہ ابن مرارہ، روایت کرندہ ابن مرارہ، میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدھم سی دساوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ سنا دو۔ میرے محبوب جیسا حسن و جمال کسی کا نہیں ہو سکتا، میرے محبوب جیسا حسین کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کسی عربی کے شاعر نے میرے محبوب کے حسن و جمال کو یوں لکھا، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ وہ اپنا تصور بیان کر کے کہہ رہا ہے رب العزت نے سارے نبیوں کو کمال عطا کیا، جمال عطا کیا، حسن عطا کیا، ادائیں دی، مرتبہ دیا، مقام دیا، لیکن تمام انبیاء کے حسن و جمال کو، کمال کو، آپ کی ساری زیبائش اور مرتبے کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیا جائے، اس مجموعے کا نام بنتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وقت کی قلت ہے اس لیے میں اجمالاً عرض کر کے نکلتا ہوں، ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میرے محبوب کی ذات بھی اعلیٰ، میرے محبوب کی ذات بھی۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک جملے کی تشریح کرتا ہوں، 4 کی تو 3 بج جائیں گے، اور وہاں 3 بجیں گے گھڑی پر، آپ کے 12 بج جائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک عموماً ماحول ہے کہ جمعے میں زیادہ وقت برداشت نہیں کیا جاتا۔ آپ کو تو میں مبارکباد دیتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی اتنا سارا مجمع۔ ہمارے ہاں تو جمعے کی یہ ترتیب ہے کہ ہم تھک کے گلا اپنا پورا ختم کرتے ہیں، پھر جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر ماشاءاللہ سارے ساتھی آ جاتے۔ آپ تو بڑے ماشاءاللہ اچھے ساتھی ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ بر وقت تشریف لے آئے۔ ہمارے یہاں عموماً جمعات میں خطبات میں یہ معمول نہیں ہوتا، بہت کم مجمع ہوتا ہے، اور یہی وہ محنت ہے۔ بات پہ آؤں گا تو اس محنت پہ ذکر کروں گا کہ میرے محبوب نے جب بات کی تو پھر کیا ہوا۔ میرے محبوب کی بات یہی تو تھی نا کہ جتنے بھی بے طلب امت ہے اس کے اندر طلب پیدا ہو جائے۔ ذات سے بات کی طرف جا رہا ہوں، تکمیل کی طرف جا رہا ہوں۔
لیکن حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان کہتے ہیں میرا سونا محبوب آپ جیسا حسن و جمال والا میری نگاہوں نے نہیں دیکھا. گویا رب نے آپ کو آپ کی چاہت پر بنایا، جیسا آپ چاہتے گئے اور اب بناتا گیا. کیا کہنا چاہتے ہو حسان؟ حضرت حسان یوں کہنا چاہتے ہیں رحمت عالم نے سے معبود نے، آپ کے خالق نے پوچھا ہوگا میرے محبوب چہرہ کیسا بناؤں، تو محبوب نے سفارش کی ہوگی میرے محبوب چہرہ ایسا ہو جب میرے دل میں بات آئے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے اور میں سے آسمان دنیا کی جانب اٹھاؤں، آپ میرے چہرے کی لاج رکھتے ہوئے قبلہ تبدیل کر دیں. میرے محبوب آپ کی انگشت اور آپ کا ہاتھ کیسا ہو، انگلی کیسی ہو. فرمایا میرے محبوب ہاتھ ایسا ہو کبھی کفار آ کے تقاضا کرے کہ کوئی معجزہ دکھا محمد، ہم ویسے تجھے نہیں مانتے، تو میں اپنی انگلی اگر آسمان دنیا پر چاند کی طرف اٹھاؤں تو چاند ٹکڑے ہو جائے. انگشت ایسی ہو. میرے محبوب کی ذات جیسی کسی کی ذات، سارے بولو محبت سے سناؤ، آپ کی ذات بھی اعلیٰ، آپ کی ذات بھی، میں نے کوئی اختلافی بات تو نہیں کی نا، تو آپ کی مسکراہٹ برقرار رہے. یہ تو ساری اتفاقی بات کر رہا ہوں، کوئی اختلافی بات نہیں کرنے لگا ہوں، ساری اتفاقی جس پہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ میرے محبوب سب سے زیادہ حسین بعد از خدا، بعد از اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ حسین ذات کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. آپ کی ذات بھی اعلیٰ اور آپ کی بات بھی اعلیٰ، آپ کی بات بھی، ذات بھی اعلیٰ اور بات بھی. اب میرے محبوب نے جب بات سنائی، ذات پہ تو کسی کا اختلاف کوئی نہیں، ذات پہ تو کفار نے بھی اختلاف نہیں کیا. خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوانوں آپ کے علم میں ہوگا، یہاں تک تو آپ اتنی اسلامی تاریخ سے تو آپ بھی واقف ہیں کہ کفار میرے محبوب کو صادق کہا کرتے تھے، کفار میرے محبوب کو امین کہا کرتے تھے. یہ تو اتفاقی بات ہے. یہاں تک تو کافروں نے اختلاف نہیں کیا، مشرکین مکہ نے. اختلاف تو بات سے شروع ہوا. جب میرے محبوب نے بات سنائی فران کی چوٹیوں سے، میرے محبوب نے جب کلمہ حق و صداقت کی طرف بلایا، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا بھر کے انسانوں اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، سارے بولو علام الغیوب کون. یار اللہ کا نام لو محبت سے، کیوں شرما رہے ہو؟ مسکرا کے کہو اللہ. علام الغیوب کون، داتا اور دستگیر کون. یہ بات ہے نا رسول اللہ کی ذات پہ آپ مسکراتے رہے، بات پہ بھی تھوڑا مسکراؤ، یہ میرے محبوب کی بات ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی داتا اور دستگیر نہیں. جب یہ بات کی تو وہ ابو لہب جس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا اپنے بھتیجے کی آمد پر، وہ ابو لہب جس نے اپنے بھتیجے کے آنے پہ خوشی کا اظہار کیا، پہلا پتھر اسی ابو لہب نے اٹھا کے مارا. تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد معاذ اللہ تو تباہ ہو جائے، سارا دن ہمیں اس لیے کھڑا کیا کہ تو ایک کلمے کی طرف بلائے گا اور ہم تیرے کہنے پر ان 360 کو چھوڑ دیں گے جو ہم بیت اللہ میں سے جائے بیٹھے ہیں. ہمارا تیری بات سے اتفاق نہیں ہو سکتا، ہم بالکل تیری بات پہ نہیں آ سکتے. اور پھر کفار نے حد کی، مشرکین مکہ نے ستانے کی حد کی. کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں جس سے انہوں نے گریز کیا ہو. اللہ کے محبوب کو کلمہ توحید پر اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی پیغمبر کو نہیں ستایا گیا. ہمارے حضرت شاہ صاحب غلام نبی شاہ صاحب ہمارے حدیث کے استاد ہیں،
नब्बर अल्लाहु मरक़दहु, वो हमें कहा करते थे इस मोड़ पे आके, फरमाते थे कि जब मेरे महबूब की तकलीफों का जिक्र करो तो उनमें से एक एक तकलीफ को न गिना करो। इसमें भी महबूब की बेअदबी का शुबा है कि कुफार ने कैसे ओजड़ी डाली, कैसे गन फेंका, कैसे सताया, नहीं, बल्कि यूं कह दो कि जितना मेरे महबूब को सताया गया इतना किसी को नहीं सताया गया। और मुशरिकीन मक्का ने बड़ी बड़ी ऑफर्स भी की। अबू तालिब से आके कहा अपने भतीजे को समझाओ, अगर ये सरदारी चाहता है तो हम इसे मक्का की सरदारी देंगे। किसी अरब की हसीन दोशीजा से निकाह चाहता है तो हम इस अरब की किसी हसीन दोशीजा से निकाह भी करवा देंगे। माल और दौलत चाहता है हम इसे माल और दौलत भी देंगे, लेकिन इस ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को छोड़ना होगा। वो अपनी दुनियादारी की निगाह से देख रहे थे मुशरिकीन मक्का, लेकिन मेरे महबूब ने क्या कहा, क्या फरमाया मेरे आका ने? अपने चचा अबू तालिब से कह रहे हैं, चचा जान ये बड़े नादान हैं, ये समझते हैं मैं ये सब कुछ ओहदे के लिए, मनसब के लिए, जाहो जलाल के लिए कर रहा हूं। ऐसा हरगिज नहीं। अगर ये मुझ मोहम्मद के एक हाथ पर लाकर आसमान दुनिया का सूरज रखें, गरचे ये कर नहीं सकते, और एक हाथ पे चांद ला के रखें, तब भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को नहीं छोड़ूंगा।